अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं हूं ज़ुबैर हफीज़ और हम पढ़ रहे हैं नाम जमात की रियाजी का यूनिट 1। पिछले सबक में हमने मश्क 1.3 का सवाल 1, 2 और 3 का पहला जुज़ हल किया था। इस सबक में हम सवाल 3 के जुज़ 2 से लेकर जुज़ 9 तक पढ़ेंगे। सवाल 3 कालबों की जमा से मुतल्लिक है, लिहाजा चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। मश्क नंबर 1 सवाल नंबर 3 का दूसरा हिस्सा है, जिसमें हमने मालूम करना है बी जमा -2 और 3। सवाल नंबर 3 में हमारे पास 4 कालिब दिए गए हैं। कालिब ए जिसके अरकान हैं -1, 2, 2 और 1। कालिब बी जिसके अरकान हैं 1 और -1। कालिब सी जिसके अरकान हैं 1, -1 और 2। कालिब डी के अरकान हैं 1, 2, 3, -1, 0 और 2। हमने कालिब बी को जमा करना है इस कालिब में, और कालिब बी के अरकान हमें सवाल में दिए गए हैं। लिहाजा बी जमा -2 और 3 बराबर होगा 1, -1 जमा -2 और 3। इन दोनों कालिब को जमा करने के लिए हम इनके मुतनाज़रा अरकान को जमा करेंगे। 1 को -2 में जमा करेंगे और -1 को 3 में जमा करेंगे। 1 जमा -2, -1 जमा 3। जमा मनफी होता है, लिहाजा यहाँ पे 1 -2 हो जाएगा और -1 जमा 3 वैसे का वैसे लिखेंगे। 1 -2 बराबर होता है -1 के, और 3 -1 बराबर होगा 2 के। लिहाजा बी को अगर हम इस कालिब में जमा करें जिसके अरकान हैं -2 और 3, तो इसका जवाबी कालिब होगा ये वाला जिसके अरकान हैं -1 और 2। सवाल नंबर 3 का तीसरा हिस्सा है, जिसमें हमने मालूम करना है सी जमा -2, 1 और 3। कालिब सी के अरकान हमें सवाल में दिए गए हैं, लिहाजा सी जमा -2, 1 और 3 बराबर होगा 1, -1, 2 जमा -2, 1 और 3। दोनों कालिब का मर्तबा बराबर है, लिहाजा यहाँ पे हम इन दोनों को जमा करने के लिए इनके मुतनाज़रा अरकान को जमा करेंगे। यहाँ पे 1 को हम जमा करेंगे -2 में, 1 -2। -1 को जमा करेंगे 1 में, -1 जमा 1। 2 को हम जमा करेंगे 3 में, 2 जमा 3। 1 -2 बराबर होगा -1 के, -1 जमा 1 बराबर होगा 0 के, और 2 जमा 3 बराबर होगा 5 के। और ये हमारे पास जवाब है। सी को अगर हम इस कालिब में जमा करें तो ये हमारे पास जवाबी कालिब होगा। सवाल नंबर 3 का चौथा हिस्सा है, जिसमें हमने मालूम करना है डी जमा 0, 1, 0, 2, 0 और 1। कालिब डी के अरकान हमें सवाल में दिए गए हैं, जो कि दर्ज झैल हैं। 1, 2, 3, -1, 0 और 2। कालिब डी को हमने जमा करना है इस कालिब में, लिहाजा इससे आगे हम ये कालिब लिखेंगे जिसके अरकान हैं 0, 1, 0, 2, 0 और 1। इन दोनों कालिब को आपस में जमा करने के लिए इनके मुतनाज़रा अरकान को जमा करेंगे।
لہٰذا پہلے ہم 1 کو 0 میں جمع کریں گے، پھر 2 کو 1 میں جمع کریں گے اور 3 کو 0 میں جمع کریں گے، اور بالکل اسی طرح -1 کو 2 میں جمع کریں گے، 0 کو 0 میں جمع کریں گے اور 2 کو 1 میں جمع کریں گے۔ 1 جمع 0، 2 جمع 1، 3 جمع 0، -1 جمع 2، 0 جمع 0، 2 جمع 1، 1 جمع 0 1، 2 جمع 1 3، 3 جمع 0 3، -1 جمع 2 1، 0 جمع 0 0، 2 جمع 1 3، لہذا اس کا جواب ہوگا 1 3 3 1 0 اور 3، اور یہ سوال نمبر 3 کے چوتھے حصے کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3 کا 5واں حصہ ہے جس میں ہمارے پاس 2 اور a موجود ہے۔ کالب A کو یہاں پہ ہم نے حقیقی عدد 2 سے ضرب دینی ہے، اور کالب A کے ارکان ہمیں سوال میں دیے گئے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ -1 2 2 اور 1۔ کالب A کے ارکان کو 2 سے ہم نے ضرب دینی ہے، لہذا ضرب دینے کے لیے اس حقیقی عدد کو کالب کے ہر ارکان سے الگ الگ ضرب دیں گے۔ پہلے ہم 2 کو -1 سے ضرب دیں گے، پھر 2 کو 2 سے ضرب دیں گے، پھر 2 کو 2 سے ضرب دیں گے اور پھر 2 کو 1 سے ضرب دیں گے۔ لہذا 2 ضرب -1، 2 ضرب 2، 2 ضرب 2 اور 2 ضرب 1۔ 2 کو 1 سے ضرب دے رہے ہیں لیکن یہاں پہ منفی کی علامت ہے۔ 2 ضرب 1 2 کے برابر ہوتا ہے لیکن یہاں پہ منفی ہے، لہذا یہاں پہ 2 نہیں بلکہ -2 لکھیں گے۔ 2 ضرب -1 -2 کے برابر ہے، 2 ضرب 2 4 کے برابر ہے، 2 ضرب 2 4 کے برابر ہے، اور 2 ضرب 1 2 کے برابر ہے، اور یہ سوال نمبر 3 کے 5ویں حصے کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3 کے چھٹے حصے میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ معلوم کریں -1 ضرب کالب B۔ اور کالب B کے ارکان ہمیں سوال میں دیے گئے ہیں، لہذا -1 اور کالب B کے ارکان ہیں 1 اور -1۔ حقیقی عدد -1 کو ہم کالب B کے ہر ارکان سے ضرب دیں گے، پہلے -1 کو 1 سے اور پھر -1 کو -1 سے ضرب دیں گے۔ -1 ضرب 1، -1 اور ضرب -1۔ 1 کو 1 سے ضرب دیں تو جواب 1 آتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک منفی کی علامت ہے، لہذا اس کا جواب ہوگا -1۔ دونوں ان سے منفی کے ہیں، لہذا یہاں پہ -1 ضرب -1 جمع کا 1 کے برابر ہوگا، اور یہ سوال نمبر 3 کے چھٹے حصے کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3 کے 7ویں حصے میں ہم نے معلوم کرنا ہے -2C۔ یہاں پہ کالب C کے ساتھ ہم نے -2 کو ضرب دینی ہے۔ -2 اور کالب C کے ارکان ہیں 1 -1 اور 2۔ -2 کو ہم کالب C کے ہر ارکان سے ضرب دیں گے، لہذا -2 ضرب 1
منفی 2 ضرب منفی 1 منفی 2 ضرب 2 منفی 2 ضرب منفی 1 جمع کے 2 کے برابر ہوگا، اور منفی 2 ضرب 2 برابر ہوگا منفی 4 کے، اور یہ سوال نمبر 3 کے 7ویں حصے کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3 کا 8واں حصہ ہے جس میں ہم نے معلوم کرنا ہے 3D۔ 3 اور D کے ارکان ہیں 1 2 3، منفی 1 0 اور 2۔ 3 کو ہم قالب D کے ہر ارکان سے الگ الگ ضرب دیں گے۔ 3 ضرب 1 برابر ہوگا 3 کے، 3 ضرب 2 برابر ہوگا 6 کے، 3 ضرب 3 برابر ہوگا 9 کے، 3 ضرب منفی 1 برابر ہوگا منفی 3 کے، 3 ضرب 2 برابر ہوگا 6 کے، اور یہ جواب ہے۔ سوال نمبر 3 کا آخری حصہ ہے جس میں ہم نے معلوم کرنا ہے 3C۔ 3 کو ہم نے قالب C کے ہر ارکان سے ضرب دینی ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہمارے پاس قالب C موجود ہے جس کے ارکان ہیں 1 منفی 1 اور 2۔ 3C معلوم کرنے کے لیے ہم 3 کو C کے ہر ارکان سے ضرب دیں گے۔ 3 ضرب 1 3 ضرب منفی 1 3 ضرب 2، 3 ضرب 1 برابر ہوتا ہے 3 کے، 3 ضرب منفی 1 منفی 3 کے برابر ہوگا، اور 3 ضرب 2 برابر ہوگا 6 کے، اور یہ سوال نمبر 3 کے آخری حصے کا جواب ہے۔ 3C برابر ہوگا ایسے قالب کے جس کے ارکان ہیں 3 منفی 3 اور 6۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق میں ہم نے مشق 1.3 کا سوال 3 جس میں ہم نے جز 2 سے لے کے جز 9 تک کے سوال حل کیے۔ امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔